بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کا ہوسٹ رانا احمد آپ کے چینل ویلٹ پاکستان کے ساتھ۔ ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آپ جہاں بھی ہوں گے بما اہل و عیال خیریت سے ہوں گے، عزت و تکریم کے ساتھ ہوں گے۔ ناظرین، آج عمران خان صاحب ایک حادثے سے بال بال بچ گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھا۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ عمران خان صاحب آج جب گجرانوالہ جلسے کے لیے اسلام آباد سے چکلالہ ایئر بیس سے ایک چارٹرڈ طیارے کے ذریعے فلائی کیا انہوں نے، تو اس جہاز میں مڈ ایئر کے اندر فنی خرابی پیش آئی۔ پائلٹ نے اس کو واپس لینڈ کر دیا اسلام آباد پہ، اور اس کے بعد عمران خان صاحب باراستہ روڈ گجرانوالہ کے لیے روانہ ہوئے۔ خدا نخواستہ اگر کوئی حادثہ پیش آ جاتا تو آج کوئی تصویر کا رخ کچھ اور ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے حفظ و امان میں رکھا۔ عمران خان صاحب بخیر و عافیت واپس لینڈ کر گیا ان کا جہاز، اور اس کے بعد وہ گجرانوالہ جلسے میں چلے گئے۔ آج بڑا اہم جلسہ تھا ان کے لیے جو وہ گجرانوالہ میں کرنے جا رہے تھے۔ ان کے پہلے احتجاجی جلسوں کے فیز کا آج آخری جلسہ تھا جو انہوں نے گجرانوالہ میں آج کیا، اور گجرانوالہ کے اس جلسے کے اندر ایک عوام کا جم غفیر تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ پورا گجرانوالہ امڑ کر آ گیا ہے آج خان صاحب کے جلسے کو سننے کے لیے، ان کے اعلانات کو سننے کے لیے، ان کی باتیں سننے کے لیے، ان کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے۔ اور اس میں انہوں نے کیا خاص اعلانات کیے یہ میں آپ کو واضح کر دیتا ہوں، ان کی چند چیدہ باتیں میں آپ کو گوش گزار کر دیتا ہوں۔ انہوں نے آج کے جلسے میں بہت اہم باتیں کی۔ انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے تو کہ اگر ہائی کورٹ کا، اسلام آباد ہائی کورٹ کا کوئی جو بھی فیصلہ آتا ہے وہ ان کو تہہ دل سے قبول ہوگا، اور اس پہ کسی قسم کا ان کو اعتراض نہیں ہے۔ انہوں نے کہا اگر ناانصافی کی گئی، اگر ان کے ساتھ کوئی غلط کام کیا گیا، کوئی ناانصافی اس حکومت وقت نے اگر ان کے ساتھ کچھ کی، تو اس سلسلے میں عوام پوری طرح تیار رہے، اور میری ایک کال کا انتظار کرے۔ جب میری کال آئے گی تو آپ نے پھر اسلام آباد کی طرف احتجاجی پرامن احتجاج کا مارچ کرنا ہے، اور پرامن احتجاج کرنا ہر شہری کا حق ہے، ہر پاکستانی کا حق ہے، اور اس کو یہ حق ضرور ملنا چاہیے۔ پھر انہوں نے مہنگائی سے جو ایک ہوش ربا اضافہ ہوا ہے پچھلے 4 مہینے کے اندر اس امپورٹڈ حکومت کے آنے کے بعد، وہ سب کے سامنے ہے۔ اس کے اوپر انہوں نے بات کی کہ بجلی انہوں نے مہنگی کر دی، پیٹرول مہنگا کر دیا، کھانے پینے کی چیزیں مہنگی ہو گئیں، پھر اسی طرح آپ کی اور ضروریات زندگی جو ہیں وہ انسانی پہنچ سے باہر ہوتی چلی گئیں۔ ڈالر کی اڑان اب تک کنٹرول میں نہیں آئی۔ یہ عوام مہنگائی کے دلدل میں پستی چلی جا رہی ہے۔ پھر انہوں نے یہ بات بھی کی کہ جو اقوام متحدہ کے جنرل سیکرٹری صاحب آئے ہوئے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ جی یہ سخت تنقید کی ہے انہوں نے شہباز شریف صاحب کے اوپر، اور یہ بھی بات انہوں نے کی کہ جی اس وقت 60% تو وزراء جو ہیں وہ آپ کے وہ کسی نہ کسی مقدمے کے اندر ملوث ہیں، ان کو کسی نہ کسی مقدمے کے اندر وہ شامل ہیں کرپشن کے۔ تو یہ بات بھی عمران خان صاحب نے آج کے جلسے میں کی۔ اس کے بعد اپنے کارکنوں سے انہوں نے کہا کہ میری ایک کال پہ تیار رہیں، اگر کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی ہوتی ہے تو اس سلسلے میں اپنی احتجاج پرامن طریقے سے بہت سکون کے ساتھ عوام نے احتجاج کرنا ہے، اور اس حکمرانوں کو بتانا ہے کہ آپ کے لیے الیکشن ضروری ہیں، اور یہ الیکشن بہت ناگزیر ہو چکے ہیں ان حالات کے اندر کہ ملک میں تباہی، ملک کی معیشت کا جلوس نکلا ہوا، عوام مہنگائی کی چکی میں پسی ہوئی، اور ان سب چیزوں کو تذکرہ عمران خان صاحب نے آج کے جلسے میں کیا۔ اپنے اگلے لائحہ عمل کا اعلان وہ انشاءاللہ جلد کر دیں گے، لیکن جو انہوں نے یہ بھی بات کی کہ جس طرح پہلے انہوں نے جلد ہمارے احتجاجی جو پرامن احتجاج ہم کر رہے تھے، اسلام آباد کی طرف مارچ کر رہے تھے، اس کے اوپر انہوں نے گولیاں چلائیں، بے شک وہ ربڑ کی تھیں لیکن گولیاں تو چلائیں، آنسو گیس کی شیلنگ کی، ایکسپائرڈ شیلز بھی پھینکے، لوگ زخمی ہوئے، لوگوں کا گھروں میں گھسے، لوگوں کو گرفتار کیا۔ تو ان چیزوں سے آپ لوگوں نے گھبرانا نہیں ہے، اور
یہ حقیقت ہے کہ یہ عوام کسی طرح گھبرانے کو تیار نہیں ہے. یہ عوام پوری طرح اس خان کے پیچھے کھڑی ہے اور بلکہ اس کے آگے کھڑی ہے. اس کی پہلی دیوار ہے یہ. اس عوام کو توڑیں گے تو ہی خان صاحب تک پہنچیں گے. کسی قسم کا غلط اقدام خان صاحب تک اتنے آرام سے خان صاحب کے پاس نہیں پہنچنے جائے گا. انہوں نے کہا جس طرح پہلے کیا تھا, اسلام آباد نے ابھی ایک نئی چیز تیار کر لی ہے. اسلام آباد پولیس نے, انہوں نے ڈرونز حاصل کر لی ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ ان ڈرونز کے ذریعے ہم آنسو گیس کی شیلنگ کریں گے. اس حد تک جا سکتے ہیں یہ کہ عوام ان کی نظر میں کچھ نہیں ہے. ان عوام پر وہ ربڑ کی گولیاں بھی چلائیں گے, آنسو گیس کی شیلنگ بھی کریں گے, ان پہ لاٹھی چارج بھی کریں گے. یہ عوام انہی کی ہے. ان کے بارے میں یہ کچھ نہیں سوچتے, ان کے بارے میں ان کو کوئی خیال نہیں ہے. سیلاب کے اندر لوگ تباہ حال پھر رہے ہیں. آج جو اقوام متحدہ کے سیکرٹری صاحب آئے ہوئے ہیں, ان کو بھی شہباز شریف صاحب نے دورہ کروایا ہے کہ ہمارے ملک کا 40% حصہ پانی میں ڈوبا ہوا ہے, مدد کی ضرورت ہے. اور ان سب کو مل کے, تمام حکمرانوں کو مل کے, چاہے وہ عمران خان صاحب ہیں, چاہے وہ شہباز شریف صاحب ہیں, یا زرداری صاحب ہیں, یا فضل الرحمان صاحب ہیں, یا کوئی بھی ہے, ان کو یکجہت ہو کر ان کو اس سیلاب زدگان کی مدد کرنی چاہیے. اور اس وقت میں جو ملک اس کشیدہ حالات سے گزر رہا ہے, جو ایک تباہی کی بربادی کی تصویر پیش کر رہا ہے, اس وقت میں سب کو متحد ہو کے ان لوگوں کی مدد کرنی چاہیے. اور ان لوگوں کی مدد کرنا بہت ضروری ہے. اور اس وقت جو ملکی حالات ہیں, اللہ تعالیٰ ہمیں اس مشکل گھڑی سے نکلنے کی آسانی فرمائے. اور تمام حکمرانوں سے ہماری اپیل ہے کہ یکجہت ہو کر ایک ساتھ ان لوگوں کی خدمت کریں, ان لوگوں کے بارے میں سوچیں اور ان لوگوں کے لیے کچھ کریں. ناظرین, ایک اور خبر بہت اہم ہے, اور وہ یہ سننے میں آ رہا ہے کہ پنجاب اسمبلی توڑنے کے بارے میں کوئی پیش رفت کی جا رہی ہے. کچھ لوگوں کو خریدنے کی کوشش کی جا رہی ہے, پنجاب اسمبلی میں بھی اور KPK اسمبلی میں بھی. سننے میں یہ آ رہا ہے کہ کاف لیگ شاید حکومت سے الگ ہو جائے, یعنی پنجاب حکومت سے الگ ہو جائے. اور اگر کاف لیگ پنجاب حکومت سے الگ ہوتی ہے تو پھر اس صورت میں PTI کی حکومت پنجاب میں نہیں رہے گی اور دوسرے حکومت بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے. کچھ باتیں ایسی بھی سننے میں آ رہی ہیں باخبر ذرائع سے کہ شجاعت صاحب سے, چودھری شجاعت صاحب سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں, ان سے باقاعدہ زور دیا جا رہا ہے کہ کسی طریقے سے اس معاملات کو دیکھا جائے اور ان 10 اراکین کو وہاں سے ہٹوا دیا جائے. اب دیکھنا یہ ہے کہ آگے چل کے کیا ہوتا ہے. زور تو PDM بھی پورا لگا رہی ہے کہ کسی طرح جو ہے KPK یا پنجاب دونوں جگہ سے ان کی حکومت کو ختم کیا جائے. اور ایک اہم نوٹیفیکیشن کل ہائی کورٹ کی طرف سے آ گیا تھا جو 11 اراکین کے مستعفی ہونے کے اوپر تھا, اس کو کالعدم قرار دے دیا گیا ہے, اس کو ختم کر دیا گیا ہے. تو اس کو فی الحال روک دیا گیا ہے نوٹیفیکیشن کو. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ سیاست کا اونٹ کس کروڑ جاتا ہے, اور سچائی کا بول بالا ہوتا ہے یا دوسرے لوگوں کا. کل تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. ویڈیو پسند آئے تو شیئر کیجیے گا اور لائک ضرور کریں. السلام علیکم.